محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ پکڑیے. تطہرہم وتزکیہم، پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اس صدقہ کے ساتھ. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنت و کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم
نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، آج اس عنوان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں۔ آپ علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھرپور دعائیں کروانے کے لیے تشریف لاتے، حاضر ہوتے، اور میرے محبوب ان کے لیے دعائیں کرتے اور پھر وہ ان دعاؤں کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھتے۔ آج میں چند ایک مثالیں صحابہ اکرام کی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور آخر پہ جو ہمارا تھوڑا سا بیان ہے وہ اس عنوان پہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں۔ کیا ہمیں بھی رسول اللہ کی دعائیں میسر آ سکتی ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس جاتے، جا کے دعائیں کرواتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ علماء کے پاس جاتے ہیں جنہیں آپ کچھ اچھے نیک صالح باعمل لوگ سمجھتے ہیں، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، تو آپ ان سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ایک ہے جو ٹرینڈ بن چکا ہے، دعا کرے جی ساڈے واسطے، ایک ہے واقعتاً جا کے دعا کرواتے ہیں۔ وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی تہاڈے واسطے بھرپور دعا کریں گے، پر کدی کیتی نہیں۔ اپنا آپ یاد نہیں رہتا آپ کے لیے کیا دعائیں کرنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، لوگ آپ کے پاس تحائف لے کے آ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھجوریں لے کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے کوئی چیز لا رہا ہے، کوئی سوٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، جو کسی کو میسر تھا وہی کچھ لا کے آپ کے پاس پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ ایک اماں جی آئے، اللہ ان کے مدفن پہ لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ ایسی مائیں بھی ہر دور میں ہوتی ہیں، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھیں، قیامت تک ایسی مائیں رہیں گی۔ اپنا ایک چھوٹا سا بیٹا اٹھایا ہوا ہے، محمد کریم علیہ السلام کے پاس لے کے آ گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابنی ھذا انس، یہ میرا بیٹا انس ہے، محبوب میں آپ کی خدمت کے لیے انی اتحفک ابنی ھذا انس، میں آپ کو تحفہ پیش کر رہی ہوں اپنا بیٹا انس۔ یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، کوئی سوٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی بوٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز لے کے آ رہا ہے۔ ام انس کو لے کے آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ام انس، میں آپ کے انس کو کیا کروں گا، یہ آپ کا چھوٹا سا انس، اس کو میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا محبوب آپ کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ میرا انس آپ کے جوتے اٹھائے گا، یہ آپ کا گھر پانی بھرے گا، آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا، آپ کے لیے بھرپور اپنی جتنی سے ہمت اللہ نے دی آپ کی خدمت میں، آپ کی خاطر تواضع میں وقت گزارے گا، اور پھر آپ سے آپ کی زبان نبوت سے جو کچھ نکلے گا میرا انس اسے یاد کر کے حدیث مصطفیٰ کا حافظ بن جائے گا، اور قیامت کے دن میں بھی ایک محدث کی ماں بن کے قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گی کہ اللہ
میں نے بھی ایک بیٹا وقف کیا تھا تیرے رسول کی خدمت کے لیے، تیرے نبی کی حدیث کے لیے، تیرے پیغمبر کی حدیث کی چوکیداری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انس کو قبول کر لیا۔ کاشانہ نبوت پہ 10 سال گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ خدمت رسول اللہ 10 سنین، میں نے، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ آج بڑے بڑے ڈیرے دار، ایم پی اے، ایم این اے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑے بڑے آستانوں والے، ان کے بھی لوگ ملازم ہیں، ان کے پاس لوگ ملازمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی کا ڈرائیور ہے، 4 دن، 5 دن، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، ایک وقت آتا ہے اس کی عادات سے انسان بھر جاتا ہے، اور بندہ بڑا، ان سے کبھی پوچھا جائے نا، یا کبھی کسی ڈرائیور کے پاس بیٹھنا ہو جائے یا کسی ملازم کے پاس بیٹھنا ہو جائے تو وہ پھر بتاتے ہیں یہ گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان کا سلوک بھلے اچھا بھی ہو، لیکن ایسی بڑی ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اگر آپ کی بیوی سے بھی پوچھا گیا تو ماں خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہوتا ہے، یہ تو تیرا لباس ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی کہہ رہی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داریوں کا پاس کرنے والے، رشتہ داریوں کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنے والے ہی نہیں بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، روٹھوں کو منانے والے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ مظلوموں کی نصرت و تائید کے لیے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بیوی بیان کر رہی ہے۔ اگر خادم کو پوچھا جا رہا ہے انس بتلاؤ کاشانہ نبوت پہ 10 سال کا عرصہ گزارا ہے، کیسے تو نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا ہے، تو انس کہتے ہیں خدمت رسول اللہ 10 سنین، لوگوں میں نے 10 سال کاشانہ نبوت پہ گزارے ہیں۔ اللہ کی قسم اس پیکر اخلاق کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، میرے محبوب نے 10 سال کے طویل عرصہ میں کبھی مجھے اف کا کلمہ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اف کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا وزن ہے اس کلمے کا؟ اف کا کلمہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی چھوٹے سے انس کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میرے اس بیٹے کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر انس کے لیے دعا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ، اللہم، اے میرے مالک، انس کو اکثر مالہ، اے اللہ انس کو مال زیادہ عطا کرنا، انس کو مال زیادہ عطا کرنا۔ دوسری دعا وَأَوْلَادَهُ، اللہ انس کو اولاد بھی زیادہ عطا کرنا۔ وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اللہ انس کی عمر لمبی کر دینا۔ وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اے اللہ انس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ آج بھی لوگ اب کئی آستانوں پہ جا کے دعائیں کروا کے آتے ہیں، کوئی کسی پیر سے دعا کرواتا ہے، کوئی مرید سے دعا کرواتا ہے، کوئی شاہ جی سے دعا کرواتا ہے، کوئی کسی سے دعا کرواتا ہے، کوئی مولانا صاحب سے دعا کرواتا ہے، کوئی حاجی صاحب سے دعا کرواتا ہے، کوئی جناب مولانا صاحب سے، کوئی حضرت صاحب سے۔ اللہ کی قسم انس تیری عظمتوں کے کیا کہنے کہ تیرے لیے دعا کی، تیرے لیے وہ ہونٹ جنبش میں آئے، تیرے لیے زبان وہ حرکت میں آئی
جس زبان سے جو کچھ نکلا خالق و مالک کائنات نے اسے قرآن بنا دیا، اسے حدیث بنا دیا۔ اے اللہ انس کو مال زیادہ عطا کرنا، ایک دعا۔ اللہ انس کو اولاد بھی زیادہ دینا، اللہ انس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، انس کی عمر لمبی کر دینا۔ کتنی دعائیں ہوئیں؟ 4 دعائیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں دیگر مورخوں نے لکھا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان 4 دعاؤں کے اثرات اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی ان دعاؤں کے اثرات دیکھے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائیں کریں، آپ کی دعائیں آپ کے امتیوں کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہیں، اور ان کی کامیابی اور اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مال اللہ نے مجھے اتنا دیا، اتنا مال دیا، لی بستانان میرے 2 باغ تھے، انگور کے 2 باغ تھے، لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، لیکن انس کو جو اللہ نے باغ دیا تھا، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ علیحدہ ہی اللہ نے نظام بنا دیا تھا انس کا رضی اللہ۔ دعائیں کس کی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اولاد اللہ نے اتنی دی، اتنی اولاد اللہ نے دی، لما قدم حجاج بن یوسف الی البصرہ، جب حجاج بن یوسف بصرہ آیا تھا، حجاج بن یوسف جب بصرہ آیا اس وقت تک انس کہتے ہیں میں اپنی اولاد سے 120 بچے میری زندگی میں جو فوت ہوئے، میں ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار چکا تھا۔ 120 بچے وہ جو زندگی میں فوت ہوئے ہیں۔ تیسری دعا وَأَطِّلْ عُمْرَهُ، اے اللہ انس کی عمر لمبی کر دیں۔ اتنی لمبی اللہ نے عمر عطا کر دی۔ مورخین نے لکھا، بعض لوگوں نے لکھا 95 سال عمر پائی، بعض لوگوں نے لکھا 108 سال عمر پائی۔ اور حضرت انس خود کہتے ہیں حتیٰ سئمت الحیاتہ، میں اپنی زندگی سے اکتا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان چلے گئے، علی چلے گئے، ابو عبیدہ چلے گئے، عبد الرحمن بن عوف چلے گئے، سعد و سعید چلے گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ بڑی ساری جماعت دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے انس کو اتنی لمبی عمر عطا فرما دی۔ چوتھی دعا وغفر ذنبہ، اللہ انس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 3 دعائیں تو اپنی زندگی میں پوری ہوتی دیکھی، 3 دعائیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی جو آپ نے میرے لیے کی وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ اور چوتھی دعا کے متعلق مسند احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، قیامت کے دن اینا اطلبو کا، محبوب قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت عظیم ہوگا، محبوب آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ دنیا میں تو آپ کے دروازے پہ 10 سال گزارے، محبوب آپ کی خدمت کا اللہ نے کھلا موقع دیا، 10 سال کا عرصہ میں نے آپ کے گھرانے میں گزار دیا، اللہ کے رسول قیامت کے دن میں آپ کو کہاں آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اے انس یاد رکھ قیامت کے دن میری اور آپ کی ملاقات ہوگی عند الحساب، جب حساب ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکی تو پھر اینا اطلبو کا، آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا انس اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکی تو پھر عند الصراط، جب پل صراط لگے گا اس وقت ملاقات ہوگی۔ کہا علم اجد کا، اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو سکی تو پھر کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا عند المیزان، میزان پہ ہوگی۔ فرمایا علم یلقا کا، اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو سکی پھر این اطلبو کا، آپ نے فرمایا انس عند الحوض، اگر ان 3 جگہوں پہ ملاقات نہ ہو سکی تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ میری اور آپ کی ملاقات ضرور ہوگی۔
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ حوض کوثر نصیب فرمائیں گے، اللہ کی جنت کا داخلہ عطا کریں گے، اور اللہ نے انس کی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صحابہ کے لیے دعائیں فرماتے، اور صحابہ آپ کی دعائیں لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے، گھر جا جا کے دعائیں کرواتے۔ میں آپ کی خاطر تواضع آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے رواج کے مطابق سب سے پہلے ستو پلائے۔ ستو پلانے کے بعد گھر والی سے کہنے لگے، اللہ کی بندی، آج ہماری کس قدر بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے گھر ساری کائنات کے تاجور، اور ہمارے گھر سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المتقین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آج خدمت کر لو، آج نصیب جاگ پڑے ہیں، مقدروں نے ساتھ دیا ہے، اللہ کے نبی کی کچھ خدمت کر لو۔ گھر والی نے کھانا بنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر کھجوریں پیش کی گئیں، کھجوریں دیں۔ کھجوروں کھا کر اللہ کے رسول گٹھلی کو اس طرح اپنی انگلی پر رکھ کے اس طرح پھینک رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں کھائیں، کھجوریں کھا کے اٹھنے لگے۔ حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پھر آپ کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا، اخذت بلجام دابتہ، آپ کی سواری کی مہار کو پکڑا اور میں نے التجا کی، ادعو اللہ لنا بالبرکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے گھر کے حالات بڑے کٹھن ہیں، محبوب گھر کی تنگیاں ترسیاں، اللہ کے نبی گھر میں بڑے دکھ ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، محبوب میں تو اپنی پریشانیوں کو یاد کر کے بسا اوقات جب آنکھیں بہ پڑتی ہیں، اللہ کے رسول آج میرے لیے برکت کی دعا فرما دیں، ادعو اللہ لنا بالبرکہ، آج میرے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میرے محبوب نے پھر وہاں ایک دعا فرمائی، کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم۔ گھر والوں کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق یہ دعا اتنی ہی کافی تھی۔ گھر والوں نے کہا تھا برکت کی دعا کریں، میرے محبوب نے کہا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو نے انہیں رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکتیں عطا فرما دے۔ برکت کی دعا تو ہو گئی ہے، لیکن محمدی مسجد میں آنے والے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بیٹوں، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المتقین، سید الاتقیاء، متقی، آپ نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرے گھر کے دسترخوان سے بڑے بڑے بزنس مین کھانا کھاتے ہیں، تیرے گھر کے دسترخوان سے بڑے بڑے چودھری کھانا کھاتے ہیں، بڑے شوق سے تو جلسے کرواتا ہے اور ایم پی ایم این اے کو بلاتا ہے اور وہاں پہ بڑے لمبے چوڑے پیسے لگاتا ہے۔ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشنوں پہ بڑے لوگوں نے بلانا ہے ان بڑے بڑے لوگوں کو، آج ہی ہم جلسہ کروا رہے ہیں خرم دستگیر کا، آج ہی ہم فلاں کا جلسہ کروا رہے ہیں، آج ہم فلاں کا جلسہ کروا رہے ہیں، تیرے دسترخوانوں پہ یہ لوگ تو آگے کھا جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کر تیرے دسترخوان سے کبھی کسی متقی اور پرہیزگار نے بھی کھانا کھایا ہے؟ متقیوں کے سردار نے اس دسترخوان سے کھانا کھایا ہے، اور ان کو پتا تھا ان کے لیے کیا کیا دعائیں کرنی ہیں، ان کی ڈیمانڈ تھی صرف برکت کی۔ میرے محبوب نے آگے اور دعائیں فرمائیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو نے انہیں رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکتیں عطا فرما دے۔ واغفر لہم، اے اللہ میں تیرا رسول ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ورحمہم، اور اللہ اس گھر پہ رحمتوں کے نزول فرما دے، اے اللہ اس گھر پہ رحمتوں کے نزول فرما دے، اے اللہ اس گھر پہ رحمتوں کے نزول فرما دے۔ جہاں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہوں وہ ہستی دعا کرے جس کا چہرہ نبوت آسمانوں کی طرف اٹھے، رب قبلہ تبدیل کر دے۔ اس محبوب کی زبان جب جنبش میں آئی، دعا فرمائی، عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے جس دن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
ہمارے لیے ہمارے گھر میں دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ اس دن تو ہمارے حالات تھے، یہ تھے، ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتا تھا، دوسرے وقت کا ہمیں پتہ نہیں کب آئے گا۔ اس قدر تنگیوں کا دورہ تھا، اس قدر فاقوں کے حالات تھے، اس قدر پریشانیوں کی آماج کا بنا ہوا تھا ہمارا گھر، اور میرا باپ بھی ہر وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا تھا۔ ہمارے حالات تو اس طرح کے تھے، قربان جاؤں اس رحمت جہانہ نے جب ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمایا، دعا فرمائی، اور اس دن کے بعد فرماتے ہیں میرے والد محترم کی زندگی میں بھی اور میری زندگی میں بھی آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کبھی فاقہ آیا۔ یہ ہیں دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا میں اور آپ یہ دعائیں لے سکتے ہیں؟ صحابہ کرام تو اس وقت موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود تھے، ان سے دعائیں کرواتے، آپ دنیا سے چلے گئے، اب ہم دعا کروا سکتے ہیں یا دعا لے سکتے ہیں؟ اب ہم دعا لے سکتے ہیں۔ کیسے لے سکتے ہیں؟ آئیے میرے محبوب نے کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں جن اعمال کے اوپر اگر میں اور آپ کاربند ہو جائیں، اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی دعاؤں کا مستحق بنا دے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب عصر کی نماز کے لیے آتے ہو، عصر کی نماز سے پہلے آ کے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ کتنی رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اے اللہ جو میرا امتی عصر کی نماز سے پہلے آ کے 4 رکعتیں ادا کر لے، میں تیرا محبوب تیرا نبی تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کے نزول فرما دینا۔ اگر ہم عصر سے پہلے 4 رکعتوں پہ کاربند ہو جائیں تو یقین مانے ہم اللہ کے نبی کی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کتنی قیمتی ہے اور ہمارا کیا حال ہے، ذرا ساتھ ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی فقد وتر اہلہ ومن فات العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فقد وتر اہلہ ومالہ، اس کا اہل بھی برباد ہو گیا ہے، اس کا مال بھی ضائع و برباد ہو گیا ہے۔ ضائع و برباد کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ جل گیا ہے، پانی میں بہہ گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جن لوگوں کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے اللہ ان کے گھروں میں سکون نہیں آنے دیتے، ان کی زندگی پریشانیوں والی زندگی ہوتی ہے۔ مال کے باوجود وہ مال نفع مند نہیں ہوتا، مال کے باوجود وہ مال فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کی اولاد نافرمان بن جاتی ہے، نافرمان بن جاتی ہے، باغی بن جاتی ہے، اس کی اولاد اس کے قابو میں نہیں رہتی، اس کا مال اسے فائدہ پہنچانے والا مال نہیں رہتا۔ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی من فات العصر فقد وتر اہلہ ومالہ، اور یہ اتنی بڑی رحمت کی دعا میرے محبوب نے کی ہے، قیامت تک آنے والے ہر اپنے امتی کے لیے دعا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر کی نماز بعد جماعت ادا کرے گا۔ جب اتنا بڑا وعدہ کر